اتنے طلباء نے قرآن پاک پڑھا، میں ان طلباء کو، ان کے اوپر محنت کرنے والے اساتذہ کرام کو اور اس ادارے کے تمام منتظمین کو اور ان بچوں کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان ماں باپ کے گھروں میں دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت عطا فرما دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو قرآن پاک مل گیا اس کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اگر حامل قرآن یعنی جس نے قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن پاک ملنے کے بعد دنیا کی کسی چیز کو بڑی سمجھتا ہے، کسی کے بڑے بنگلے کو دیکھ کے سمجھتا ہے یہ بڑا ہے، کسی کا فارم دیکھ کے سمجھتا ہے یہ بڑا ہے، کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کے سمجھتا ہے یہ بڑا ہے، کسی کی فیکٹری دیکھ کے سمجھتا ہے یہ بڑا ہے، تو اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں جو سب سے بڑی چیز تھی اور کس کی زبانی کہلوا دیا، آمنہ کے در یتیم، مکہ کے چاند اور مدینہ کے تارے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہ نے ان کو سب سے بڑی دولت عطا فرمائی۔ تو ہم سب کی سعادت مندی ہے اور خوشی کی بات ہے۔ ابھی میں نے معلوم کیا کہ آپ کا جو ادارہ قائم ہوا اس کے بعد سے آج تک کتنے بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، تو میں نے وہ ذرا رپورٹ مانگی تو الحمدللہ 149 بچے اور بچیاں آپ کے یہاں قرآن پاک پڑھ چکی ہیں اور 2 بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو یہ بچے اتنی بڑی دولت سے محروم رہ جاتے۔ اور دوستو یاد رکھنا، جس علاقے کے اندر ان اداروں کی اور دینی جو تحریکات ہے، چاہے دعوت و تبلیغ ہو، چاہے خانقاہ ہو، جن لوگوں کے علاقے کے لوگ ان دینی تحریکات کی قدر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی نسلوں کے اندر دین کو منتقل کرتا ہے، نسلیں در نسلیں دیندار ہوتی رہتی ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام نسلوں کو بددین رکھتا ہے۔ آپ دور مت جائیے، ہمارے راجستھان میں بہت سے ایسے گاؤں ہیں، پورے گاؤں میں کوئی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ دینی ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کا تعاون کرنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، منتظمین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور قیامت تک اللہ اس ادارے کو قال اللہ اور قال رسول کہنے والی مخلصین کی جماعت نصیب فرما دے۔ دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور میں نے جو بچوں کے بیانات سنے اور بچوں نے جو توحید اور رسالت پیش کی، اس کے بعد تو کوئی زیادہ بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے عزیز مولوی محمد اسلم صاحب نے بھی بہت جامع اور مختصر بیان آپ کے سامنے رکھا۔ اصل تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لے کے آئے ہیں اس کو اپنے زندگی میں اپنانا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں حقیقی محبت۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات کیا تھے، وہ حالات کیسے تھے، آپ پیدا ہوئے اس وقت کیا واقعات پیش آئے، آپ کا بچپن کیسے تھا، آپ کی جوانی کیسے تھی، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، مکی زندگی، مدینہ منورہ کی زندگی، اور اس واقعات کو بیان کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے کیا پیغام لے کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے شمار اوصاف اور ایسی خوبیاں تھی کہ نہ ایسی خوبی
خوبی والا دنیا میں آپ سے پہلے آیا تھا اور نہ آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین، جمیل، خوبصورت کسی عورت نے بچہ جنا بھی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو تو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا اور کتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے حسن جمال کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنے انگوٹھے کاٹ لیے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، انگوٹھے کاٹ لیے تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائی۔ یہ کالی کملی والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے جمال جہاں آرا کے سامنے، جن کے چہرے کے حسن کے سامنے سورج کی روشنی بھی شرما جائے، میرے آقا کے چہرے کو جب صحابہ نے دیکھا ہے پہلے ایمان لائے ہیں اور پھر گردنیں کٹوائی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے انگوٹھے کاٹ لیے لیکن ایمان نہیں لائے۔ آمنہ کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے دیکھا ہے پہلے ایمان لائے ہیں اور پھر اپنی گردنیں کٹوائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں کے اوپر اڑتا تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں ان کا تخت ہواؤں کے اوپر اڑتا تھا، لیکن آسمان کے نیچے نیچے اور اس مکہ کے چاند اور مدینہ کے تارے، آمنہ کے در یتیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا ہے، ساتوں آسمانوں کو چیرتا ہوا وہاں پہنچا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد جبریل امین نے یوں کہا: اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو الہ العالمین کی تجلیات سے میرے پر جل جائیں۔ جہاں فرشتے جانے سے عاجز ہو جاتے ہیں وہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں، جس کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ شاعر نے اس کو خوب بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اللہ رب العزت سے آپ کی ملاقات ہوئی تو شاعر یوں کہتا ہے: محمد ناز محمد پیار ہے تم سے، اس لیے بلایا ہے ہم نے، ورنہ کوئی نبی ہو ہم تو بلایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پر خاموش بیٹھے تو رب نے یوں فرمایا: یہ اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے۔ تجھے امت کا غم ہے، تجھے امت کا غم ہے، عہد کرتے ہیں
بخش دیں گے۔ اے محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے۔ بہت تفصیل سے واقعہ معراج کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ الہ العالمین نے پوچھا محمد آ تو گئے ہو، لیکن دوست جب دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے جاتا ہے، کوئی تحفہ میرے لیے لے کے آئے ہو؟ تو وہ تو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کو کوئی دنیاوی چیز کی ضرورت تھوڑی ہے۔ میرے آقا نے الہ العالمین کے حضور میں اپنا تحفہ پیش کیا اور کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری جتنی قولی عبادتیں ہیں، زبان سے اللہ کی تعریف کرتا ہوں، بڑائی بیان کرتا ہوں وہ، اور میری جتنی نمازیں ہیں اور جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تحفہ پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب اللہ رب العزت کے حضور میں میرے نبی نے جب یہ تحفہ پیش کیا تو دوست اپنے دوست کو واپس ہدیہ دیتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ دو اور ہدیہ لو، اس سے محبتیں بڑھے گی۔ ون میں مت کرو کہ لینا ہی لینا مت کرو، ہدیہ دو اور ہدیہ لو، اس سے محبتیں بڑھے گی۔ اللہ رب العزت نے کیا تحفہ دیا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر رحمتیں ہو اور آپ پر برکتیں ہو۔ لیکن آپ امت کو نہیں بھولے اور آپ نے یوں فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام اور جتنے نیک آنے والے سب پہ سلام ہے۔ جبرائیل ابھی پیچھے کھڑے تھے، دیکھا کوئی شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، وہاں سے پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ بیمار کو شفا دینے والا کوئی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام مشکلوں کا حل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اتحیات مکمل ہو گئی نا جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں سے ملی۔ پھر اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی پڑھتے ہو نا نماز، کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تحفہ اور جو ہدیہ آیا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو نماز پڑھے گا دن میں 5 وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام والے کی، یاد رکھنا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کو نہ مانے۔ جو نبی کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، کیا ہو گیا کلمہ مکمل؟ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ لیجئے ایمان کے بعد مسلمان پہ نماز فرض ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی، اذان ہوتی۔ اذان میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن
اذان دینے والا جب تک اس بات کی گواہی نہیں دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس وقت تک اس کی اذان مکمل نہیں ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے جماعت کا وقت ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کوئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ، کیا اس کی تکبیر ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہیں دی ہے۔ جب تک میرے نبی کا ذکر نہیں کر لے گا اس کی تکبیر مکمل نہیں ہوگی، جب تک میرے نبی کا ذکر نہیں کر لے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام نہیں پڑے گا اس کی نماز مکمل نہیں، جب تک نبی پر درود نہیں پڑے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کسی کی موت ہو گئی، اعلان ہوا فلاں وقت فلاں صاحب کا جنازہ ہونے والا ہے، دعا کرو دوستو ایک دن ہمارے بھی نام کا اس طرح اعلان ہو جائے گا۔ سمجھدار انسان وہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے۔ میرے آقا نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ میرے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سمجھدار آدمی کی نشانی بتائی۔ ہم لوگ بھی دنیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں صاحب ارے وہ بہت پیسے کماتا ہے، اس کی بات بھائیوں میں بہت چلتی ہے، اس کو لوگ سلام بہت کرتے ہیں، وہ کہیں رشتہ بھیجتا ہے تو بہت اچھا ہے، جس سے بات کرتا ہے سامنے والے کو دبا لیتا ہے، ہم اس کو سمجھدار کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سمجھدار اور عقل مند کہا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ میرے آقا نے فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے کہ آج دن میں نے اللہ کے احکام پورے کیے یا نہیں کیے، اللہ نے مجھے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا تھا، میں نے کتنی ملاقاتیں کی ہے، میں نے اپنے وقت کا کتنا وقت دعوت کے اندر خرچ کیا ہے، میں نے کتنا وقت غریبوں اور محتاجوں کے مدد کے لیے کیا ہے، میں نے اپنا کتنا مال غریب اور بیوہ کے گھر کے چولہے کو جلانے کے لیے استعمال کیا ہے، اور آج کے دن میری آنکھوں نے کتنا غلط دیکھا ہے، میری زبان نے کتنا غلط بولا ہے، میرے کانوں نے کتنا غلط سنا ہے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ رات کو جب چارپائی پہ جاتا ہے اس کا حساب کرتا ہے، اگر اس سے اچھے کام ہوئے اللہ تیرا شکر ہے میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن تو نے مجھ سے یہ کام کروا دیا، اور اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے وہاں میری نگاہ نے خطا کی تھی، وہاں میں نے دھوکہ دیا تھا، وہاں میں نے اس کی عزت کو اڑایا تھا، میں نے اس کی غیبت کی تھی، میں نے اس کی چغلی کی تھی، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں تو انسان ہوں اور میرے اندر نسیان ہے، میں بشر ہوں اور شر اور برائی کے ساتھ بنا ہوا ہوں، اللہ میری توبہ ہے، کل انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ برائی نہیں کروں۔ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار آدمی میرے آقا نے وہ بتلایا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اس کو میرے آقا نے سمجھدار کرنا۔ پھر آپ نے بیوقوف آدمی کی نشانی بھی بتائی کہ بیوقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، جو جی نے چاہا وہ کر دیا، بازار میں چل رہا تھا، نوجوان کا خوبصورت لڑکی نظر آئی، اس پہ نگاہ ڈال دی، دیکھا تھوڑی سی زبان سے جھوٹ بولوں گا مجھے اس میں اتنا نفع ملے گا، زبان کو غلط چلا دیا، تھوڑی سی دیر ہو گئی مسجد سے باہر نکلا اور کسی کی غیبت کر لی، کسی کے دل کو دکھا دیا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا، یعنی اس کے نفس نے جو چاہا وہ کام کیا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور کیا کہتا میرا اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا، کرتا تو من مانی ہے اور پھر کہنا میرا اللہ تو مجھے جنت میں بھیج دے گا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیوقوف ہے، اور سمجھدار وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے۔ بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی تھی، میں یوں کہہ رہا تھا کہ جنازے کا جب اعلان ہوتا ہے ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، بھئی جنازے کی نماز سب جانتے ہیں نا؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو اس کا بہت آسان علاج ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تو مدرسے بھیج دیں،
تاکہ بچپن ہی میں وہ بچے جنازے کی نماز سیکھ جائیں گے. جب سیکھیں گے تو یہ بچے اپنے ماں باپ کو جو آخری تحفہ دیں گے، جب جنازے کی نماز سیکھا ہوا تبھی تو کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جنازے کی نماز ایک دعا ہے، یہ دعا ہے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جنازے کی نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے کیا پڑھا جائے گا؟ سب سے پہلے سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ کی پاکی بیان کریں گے. اس کے بعد کیا پڑھنا جی؟ اس کے بعد درود شریف پڑھنی پڑے گی. آپ دیکھیے آپ کی جنازے کی نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، مکہ کے چاند اور مدینہ کے تارے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ درود نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی. علماء سے پوچھ لینا. آگے چلیے، آپ کو قبر میں سلا دیا گیا، پوچھا 3 سوال ہے. میں سادے طریقے سے آپ کو بتا، 3 سوال ہے. بتا تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے. ابھی آپ کا انٹرویو مکمل نہیں ہوا ہے اور ابھی آپ کو 100% لانے ہیں، تو ابھی ایک سوال باقی ہے. اور یوں پوچھا جائے گا کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اور جب تک وہ یہ نہ بتا دے یہ تو میرے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب تک اس کے سوالات مکمل نہیں ہو سکتے. اب دوستو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کلمہ نہیں ہو سکتا، اذان نہیں ہو سکتی، تکبیر نہیں ہو سکتی، نماز خود نہیں ہو سکتی، جنازے کی نماز نہیں ہو سکتی، اور قبر کی کاروائی مکمل نہیں ہو سکتی. لیجیے چلیے، حشر کا میدان ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نبیوں کے پاس جائیں گے، اور کچھ نہیں تو ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. نبی یوں کہیں گے کہاں پھرتے ہو، ہماری تو یہ اوقات نہیں ہے. جاؤ عبداللہ کے یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے حضور درخواست کریں گے اور اس سے تمہارے حشر کی کاروائی شروع ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے اور آپ کی درخواست کے بغیر حشر کی کاروائی بھی پوری مکمل نہیں ہوگی. تو اب مجھے آپ لوگ بتائیے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، جو نبی کو نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. کلمہ مکمل نہیں، اذان مکمل نہیں، تکبیر مکمل نہیں، نماز مکمل نہیں، جنازے کی نماز مکمل نہیں، قبر کے سوالات مکمل نہیں، اور حشر کی کاروائی مکمل نہیں. جب یہ نبی کو نہ مانے تو نہیں ہو سکتی، اور پھر ایمان کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا ہو کہ سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا جن کا مرتبہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اوصاف اور خوبیاں ہیں، جس کو چاہے بیان کرو. ایک بچہ بھی کہتا تھا کہ بیان کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن بیان مکمل نہیں ہوگا. اس میں سے آپ کے اندر ایک وصف کی خوبی تھی انصاف، کہ آپ بہت انصاف پسند تھے. ایک مرتبہ ایک مخزومیہ قبیلے کی عورت تھی جس کا نام فاطمہ، اس نے چوری کر دی. تو چور کا یہ حکم ہے کہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو آپ نے حکم دے دیا اس کا ہاتھ کاٹ دو. خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا ہمارا بڑا خاندان ہے اور ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹ جائے گا تو ہمارا تو ناک کٹ جائے گا. اسی لیے انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے قریب رہتے تھے، بات کرتے تھے، اور دیکھا کہ ان کو آگے کر کے بات کروا دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے دے کے اس کو کچھ مٹا دیا جائے. انہوں نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے بالکل لال ہو گیا.
حالانکہ آپ تو کتنے رحمت والے تھے. اللہ ان کی رحمت کا ارشاد فرما کے ان کی تعریف کو بیان فرماتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ تو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود انصاف کو دیکھیے، جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہا خبردار، تیری ہمت کیسے ایسے بات کرتا ہے؟ ارے یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے. اگر اس جگہ پہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تب بھی میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. نہیں صاحب، برا تو کر لیا لیکن اپنے بھائی کا ہے، اپنی برادری ہے، تھوڑا اپنا دیکھنا پڑے گا. نہیں، ایک یہودی آیا اور ایک مسلمان آیا، آپ کے سامنے قضیہ لے کے آیا، اور جب آپ نے دونوں طرف سے بات سنی تو ثبوت جو تھے یہودی کے زیادہ مضبوط تھے. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار عدل و انصاف کے واقعات ہیں. ان کے غلاموں کے واقعات دیکھیے. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور ایک قبطی عیسائی ہانپتا کانپتا دوڑتا بھاگتا مدینہ منورہ میں داخل ہوتا ہے، مسجد نبی کا پتہ پوچھتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم کرتا ہے. دیکھا مسجد نبی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. جا کے اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں تو ایک عیسائی ہوں، قاہرہ مصر کے اندر وہاں سے قاہرہ سے بھاگا ہوا آیا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ غلامان محمد انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں. تو کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا جو آپ نے مصر کا گورنر بنایا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بیٹے نے میرے چابک مارے ہیں، اور پھر اس نے یوں کپڑا دور کر کے کہا کہ میری قبر کی چمڑی کو اس نے ادھیڑ دیا. پوچھا وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہ تھی کہ قاہرہ کے اندر گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی، گھوڑ دوڑ ہو رہی تھی. اب میرا گھوڑا بہت تیز چلنے والا تھا اور گھوڑے کو کیا پتا کہ یہ گورنر کے بیٹے کا گھوڑا ہے، اسی لیے گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے میرا گھوڑا آگے نکل گیا. جب آگے نکل گیا تو اس نے چابک لیا اور اس کمزور کی اوپر ظلم کر کے اس کی چمڑی کو اس طرح ادھیڑ دیا ہے. آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنے خادم کو بلایا اور خط لکھا اور عمرو بن عاص کو کہا کہ جہاں بھی ہو جلدی یہاں آ جاؤ. تم نے کب سے انسانوں کو غلام پیدا کیا ہے، جبکہ ماں اپنے بچے کو جب جنم دیتی ہے آزاد پیدا کرتی. تم اس طرح اپنے انسانوں کو غلام بناتے ہو. اور کہا اپنے لال کو بھی ساتھ لے کے آنا، جس کے درے نے اس غریب کی چمڑی کو ادھیڑ دیا. آسمانوں کی آنکھوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا اور تاریخ کے سچے اوراق نے نوٹ کیا. عمرو بن عاص اپنے بچے کو وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے ہیں اور مسجد نبی میں حاضر ہو جاتے ہیں. گورنر ہیں، کھڑے ہیں ملزم کی طرح، بچہ بھی کھڑا ہے. اس کو کہا سناؤ تمہاری مدعا کیا ہے. اس نے پورا وہی واقعہ سنا دیا. جب واقعہ سنایا اور عمرو بن عاص نے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ بھی مطیع فرما بردار بیٹے تھے. آج کی طرح ہوتے نہیں صاحب ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں، وہ کئی چکر کاٹتے، لیکن اس نے آنکھیں جھکا لی، کہا مجھ سے جرم ہوا. تو عمرو بن عاص نے اپنا درہ دیا اور کہا امیر المؤمنین یہ میرا درہ ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، آپ اس کے یہ درے لگائیں. امیر المؤمنین نے کیا جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اے عمرو بن عاص، یہ درہ اگر کام کرتا تو وہاں مصر اور قاہرہ میں کام کرتا. اب تیرا درہ نہیں چلے گا. درہ عمر کا ہوگا، درہ عمر کا ہوگا اور ہاتھ اس قبطی عیسائی کا ہوگا اور پیٹھ تمہاری لال کی ہوگی. اس عیسائی کے ہاتھ میں درہ دیا اور کیا کہا، اضربہ کما ضربک واخذلہ کما خذلک، ایسے مار جیسے تجھے مارا تھا.
ایسے مار جیسے تجھے مارا تھا اور ایسے ذلیل کر جیسے تجھے ذلیل کیا تھا۔ تو درہ مارنے لگا تو اس نے کہا امیر المومنین جب اس نے مجھے درہ لگایا تو میری کمر سے کپڑا ہٹوا لیا تھا، آپ نے کہا تو بھی کپڑا ہٹا۔ کوئی دنیا کی تاریخ یا حکومت اس کی مثال نہیں دے سکتی ہے، جو اپنی حکومتوں پہ ہوتے ہیں وہ ان کو نکلواتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جس گھر میں انصاف نہیں ہوتا ہے اس گھر پر بدامنی ہوتی ہے، جس گاؤں میں انصاف نہیں ہوتا ہے وہاں فسادات ہوتے ہیں، جس ملک اور صوبے میں انصاف نہیں ہوتا ہے وہاں پر آپس میں ظلم ستم کی چنگاریوں سے لوگوں کو جلایا جاتا ہے۔ یہ وہ تھے جو انصاف اور کیوں نہ ہوتے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی۔ اور کون حکم دے رہا ہے؟ وہ عمر حکم دے رہا ہے کہ زمین پہ زلزلہ آتا ہے، آپ نے اپنا کوڑا لیا اور زمین پہ درہ مارا اور یوں کہا کہ زمین کیوں لرزتی اور کانپتی ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا ہے؟ ایک درہ مارتے ہیں اور کانپتی ہوئی زمین رک جاتی ہے، پہاڑوں سے آگ نکلتی ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین آگ نکلی ہے اور شہروں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آپ نے کہا میں تو کسی کام میں مصروف ہوں، یہ میری چادر لے کے جاؤ اور آگ کو درہ مارو اور کہو یہ عمر کی چادر ہے۔ جاتا ہے اور جا کے اس آگ کو جیسے ہمارے کھیتوں میں جانور آتا ہے اور ہم کیسے مار کے بھگاتے ہیں، وہ چادر مارتا اور کہتا ہے عمر کی چادر ہے۔ آگ بھاگتی ہوئی واپس پہاڑوں میں چلی جاتی۔ کون عمر؟ دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا اور ہر سال جب تک کوئی کنواری بچی کو دریا میں نہیں ڈالتے تھے اس میں پانی نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین دریائے نیل خشک ہو چکا ہے اور ہمیشہ اس کے اندر ایک کنواری بچی کو گہنا پہنا کے سجا کے جب تک نہیں ڈالا جائے گا اس وقت تک اس دریا میں پانی کی روانی نہیں ہوگی۔ آپ نے ایک پرچہ لیا اور اس پرچے پہ کچھ لکھا اور کہا اس پرچے کو ڈال دیں دریائے نیل میں۔ اس پرچے پہ یوں لکھ کر لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اگر تو خدا کے حکم سے چلتا ہے تو چلتا رہے، اور اگر کسی لڑکی کی قربانی لے کے چلتا ہے تو تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پرچہ ڈالا، آج تک دریائے نیل کی زمین نے سورج کو نہیں دیکھا ہے اور دریا تو کا تو چل رہا ہے۔ وہ عمر جو انصاف کرنے والے، اب دیکھا گورنر کے بیٹے کی پیٹھ پہ درہ لگتا ہے، وہ چیختا ہے، لیکن کہا ایسے مار جیسے تجھے مارا تھا، ایسے ذلیل کر جیسے تجھے ذلیل کیا تھا۔ اب اس نے کوڑے مارے اور کوڑے مارنے کے بعد اس قبطی عیسائی کی چیخ نکل جاتی ہے، اس کی چیخ نکلتی ہے اور وہ یوں کہتا ہے ارے سچ کہا تھا جس نے بھی کہا تھا، ارے سچ کہا تھا جس نے بھی کہا تھا کہ محمد عربی کے غلام انصاف پرور ہوتے ہیں۔ جب محمد عربی کے غلام اس طرح انصاف کرنے والے ہیں تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انصاف والے ہوں گے۔ اس نے درہ زمین پر رکھنے سے پہلے یوں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے انصاف ہمیں چاہیے۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں ہمارے بیٹوں کے ساتھ، ہمارے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اپنی قوم اور برادری میں رہتے ہیں، اللہ نے کسی کو، دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی زبان میں صلاحیت رکھتا ہے، وہ قوموں کو جوڑ دیتا۔ اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے اور ایک مظلوم ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کی صلاحیت ہے اور آپ یہ کام کیجیے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر غلط اپنا سگا بھائی ہے، اگر غلط اپنے کنبے اور قبیلے کا ہے، اس کو آپ بالکل مت دیکھیے، آپ کہیے آپ غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں۔ جب یہ قوم اور برادریوں میں ہو جائے گا تو ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ صفت ہے۔ آج کی مجلس میں ہم یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر
31 तिलावत की। उसमें अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, अगर आप अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं कह रहे हैं, जो मैं तरीका लेके आया हूं, मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो मैं तरीका लेके आया हूं उसको अपनी जिंदगी में अपनाओ। और मेरे आका ने फरमाया, मन अहब्बनी फक़द अताअनी व मन अताअनी कान माई फिल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, एक तो होता है मोहब्बत का दावा तो हर एक करता है और करना ही चाहिए, लेकिन यहां तक नहीं, इसकी मंजिल आगे है कि हकीकत में तब्दील होना चाहिए। मन अहब्बनी फक़द अताअनी, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे तरीके पे खाएगा, वो मेरे तरीके पे पिएगा, वो मेरे तरीके पे बियाह शादी करेगा, वो मेरे तरीके पे गमी और खुशी को मनाएगा, वो मेरे तरीके पे कारोबार करेगा, वो मेरे तरीके से बंदों के साथ और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करेगा। मन अहब्बनी फक़द अताअनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी इताअत करेगा। और कहने की जरूरत नहीं, चलते हुए बाजार से मालूम हो जाए इसके चेहरे मोहरे से ये गुलाम मुस्तफा है, इसके कारोबार से मालूम हो जाए ये गुलाम मुस्तफा का कारोबार है, सच्ची तिजारत करता है, झूठा नहीं करता है, धोखा नहीं करता है। क्यों? मेरे आका ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन गश्शना, जो कारोबार करे और तिजारत करे और धोखा दे वो मेरी जमात का आदमी नहीं है। चाहे 5 वक्त नहीं 10 वक्त और 24 घंटे मस्जिद में पड़ा रहता है, लेकिन अगर कारोबार करे और उसमें धोखा दे, लैसा मिन्ना मन गश्शना, जो कारोबार करे और तिजारत करे और धोखा करे वो मेरी जमात का आदमी। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। नमाज रोजा हज ज़कात ये तो इस्लाम का एक अरकान है। इस्लाम के 5 शोबे हैं, उसमें से एतिकाद है, जिसके बारे में अकीदे के बारे में मैंने तफसील से बात की। इबादत है नमाज रोजा हज ज़कात। एक है मामला, लेन देन उधार नकद, और उसका जो कुछ मामला है साफ सुथरा होना चाहिए। एक माशिरत है, माँ बाप का हक, भाइयों का हक, पड़ोसियों का हक। जहां भी जबान को चलाता है 2 खानदानों को लड़ा देता है। ऐसे शख्स पे अल्लाह की लानत है जो अपनी जबान को गलत इस्तेमाल करता है। इसी तरह अखलाकियात है, आपके अखलाक अच्छे होने चाहिए, जिसकी तफसील से मुकम्मल आपके सामने बात होती थी। तो इस्लाम पूरा उसका नाम है कि तमाम शोबे हमारी जिंदगी में आ जाए। तो मेरे आका ने फरमाया, मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, वो मन अताअनी, वो मेरी इताअत करेगा। अब इताअत करेगा तो उसको मिलेगा क्या? कान माई फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। इससे बड़ी क्या दौलत होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो मेरी इत्तिबा करो। जब मेरी इत्तिबा करोगे युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और इनाम क्या है? वयगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तो माफ करने वाला, बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर मैंने आप हज़रात के सामने सूरह अहज़ाब की एक आयत तिलावत की थी। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। आपके लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका, लाइफ स्टाइल जो आइडियल है, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। इन लोगों के लिए जो
اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں۔ دیکھو ہماری کامیابی یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی ہم مانتے ہیں اور واقعی ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پہ عمل کریں۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو سواری پہ بٹھایا ہے اور آپ نے اس سواری کی رسی کو پکڑا ہے۔ اب معاذ ادھر مسجد نبی سے جدا ہو رہے ہیں اور ہم لوگ جاتے ہیں، اگر حج عمرے پہ بھی جاتا ہے آدمی جب سلام پڑھ کے اس کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آخری سلام پڑھ لیے ہیں، اب مدینہ سے میں رخصت ہو رہا ہوں، شاید زندگی میں مجھے اور موقع ملے گا نہ ملے گا۔ ہر ایک کی یہ حالت ہوتی ہے۔ معاذ تو جو آقا کے ساتھ رہے تھے اب وہ وہاں سے جدا ہو رہے تھے، ان کی جدائی کا بہت اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواری پکڑی ہوئی ہے اور کچھ آپ نصیحتیں فرما رہے ہیں، اس میں ایک نصیحت یہ تھی، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ بہت سی نصیحتیں تھی، یہ کہہ کے پھر آپ نے یوں فرما دیا کہ معاذ جب تم واپس لوٹ کے مدینہ آؤ گے ہو سکتا ہے آپ کی اور ہماری ملاقات نہ ہو۔ ادھر تو وہ غم میں تھے اور یوں کہہ دیا کہ معاذ جب تم واپس آؤ گے تو ہو سکتا ہے میں تم سے نہ ملوں، مسجد بھی ہوگی، مدینہ کی گلیاں بھی ہوگی، لیکن میں شاید آپ سے نہ مل سکوں گا۔ جب حضرت معاذ نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنے ہیں، معاذ زار و قطار رونے لگے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور یوں مدینہ منورہ کی طرف آپ نے اپنا چہرہ کر لیا۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے فرمایا، اے معاذ جو میری سنتوں پہ عمل کرے گا، اے معاذ جو میری سنتوں پہ عمل کرے گا، اگر سے وہ مجھ سے دور ہوگا لیکن وہ میرے قریب ہوگا، چاہے وہ جس ملک میں رہتا ہے، اگر میری سنتوں پہ عمل کرے گا، اگرچہ وہ مجھ سے دور ہے لیکن وہ مجھ سے قریب ہوگا، اور جو میری سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا، اگرچہ بالکل میرے پاس رہے گا لیکن وہ مجھ سے دور ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو معاذ خوش ہو گئے۔ اسی لیے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میرے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سلام پڑھنے کے لیے جاتے تھے ذرا دور سے یوں سلام پڑھتے تھے، وہ دو لائنیں لگتی ہیں نا، ہر آدمی دیکھا میں قریب جاؤں کوئی ادھر سے نکلتا تو وہ دور ہی سے سلام پڑھتے۔ ایک دن فرماتے میرے دل میں آیا کہ میں دور سے سلام پڑھتا ہوں، تھوڑا قریب جا کے میں سلام پڑھوں، جالی کے قریب۔ کہتے ہیں میں جالی کے قریب گیا اور میں نے سلام پڑھا تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی اور کہا، کہہ دو جو میری سنتوں پہ عمل کرے گا اگرچہ وہ مجھ سے دور رہتا ہے لیکن وہ میرے قریب ہوگا، اور جو میری سنتوں پہ عمل نہیں کرے گا اگرچہ میرے قریب ہے لیکن مجھ سے دور ہوگا۔ اسی لیے دوستو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مکمل اپنی زندگی میں لینا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت جو آخر میں تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہو یا اکثر آیت پڑھا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجتے ہیں۔ پھر کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی نبی پہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔
اور اس کی پوری تفصیل میں کہہ چکا ہوں کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھتا ہے، وہ عرش والے سلام پڑھتا ہے جو اللہ نے خود پڑھے. نماز نہیں پڑھے گا تو پھر سلام نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو پھر درود بھی نہیں پڑھے گا. لیکن جو نماز کا پابند ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھے گا، سلام بھی پڑھے گا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو، اس حالات میں ہمیں خود کو بھی دیندار بننا چاہیے، اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہیے. فتنے بڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہم چھوٹے بچوں کے لیے مدرسے ہیں، بڑوں کے لیے دعوت و تبلیغ ہے، خانقاہیں ہیں جہاں روحانی علاج ہوتا ہے. جب تک روح کا علاج نہیں ہوتا ہے اس وقت آدمی کے اندر سے جو بڑی مہلک، بڑی خطرناک بیماریاں ہوتی ہے اس کا علاج نہیں ہوتا ہے. بہت اچھا خاصا معلم ہے، پڑھاتا ہے، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، لیکن دل میں ہے کہ میں سب سے اچھا کام کرتا ہوں، یہ کبر ہے. اور دوسرے سے حسد کرتا ہے تو یہ حسد ہے. حدیث میں آتا ہے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے. اگر کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور بڑائی ہوگی، اکڑ ہوگی، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے یہ تینوں تحریکات ہے، اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو تاکہ یہ تحریک مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اور جو اس ادارے کی جس طرح بھی تعاون کرتے، مدد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، رزق کی وسعتیں عطا فرمائے. اللہ ان کی، ان کے گھر والوں کی مہلک اور خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.